بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بصیرت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے حافظ مدثر فاروق حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، فقہ اور اصول الفقہ کے لیکچرز کا سلسلہ جاری تھا۔ آج کے اس لیکچر میں ممکنہ طور پہ اصطلاحات فقہ کے حوالے سے چند ایک اہم اصطلاحات آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ یہ وہ اصطلاحات ہیں کہ جو ہم روزمرہ زندگی میں بھی استعمال کرتے رہتے ہیں، اور یہ وہ اہم اصطلاحات ہیں کہ جن کے معانی سے نابلد ہونے کی وجہ سے ہمیں ان اصطلاحات کے معانی وغیرہ نہیں آتے، اور ان کے بارے میں پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات دینا ہمارے لیے مشکل امر بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے اس لیکچر میں ممکنہ طور پہ جتنی بھی اصطلاحات نظر سے گزری ان سب کو آج کے اس لیکچر میں جمع کیا گیا ہے۔ آج کے اس لیکچر میں وہ ساری اصطلاحات آپ کی گوش گزار کی جائیں گی تاکہ آپ سب اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو آغاز کرتے ہیں آج کے لیکچر کا، بڑھتے ہیں اسکرین کی جانب۔ ہمارا آج کا پہلا سوال ہے، اذان یا اقامت میں حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح کہنے کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح کہنے کو اصطلاح میں حی علی کہتے ہیں، حی علی۔ اگلا سوال، چمڑے سے ناپاک رطوبت اور بدبودار اجزاء کو دور کر دینے کو کیا کہتے ہیں؟ اس عمل کو دباغت کہتے ہیں۔ دباغت کے ساتھ چمڑے کو پاک کیا جاتا ہے۔ اگلا سوال، کاروبار میں لگائے گئے اصل سرمایہ یا اصل مال کو فقہی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ اصل سرمایہ یا اصل مال کو رأس المال کہتے ہیں، جسے ہم موجودہ زبان میں انویسٹمنٹ بھی کہتے ہیں۔ اگلا سوال، کوئی چیز گروی رکھنے کو اصطلاح فقہ میں کیا کہتے ہیں؟ گروی رکھنے کو اصطلاح فقہ میں رہن کہتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن، گروی رکھنے والا کیا کہلاتا ہے؟ گروی رکھنے والا راہن کہلاتا ہے۔ اگلا سوال، جس شخص کے پاس کوئی چیز گروی رکھی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ جس کے پاس گروی رکھی جائے اسے مرتہن کہتے ہیں۔ جو چیز گروی رکھی جائے اس عمل کو رہن کہتے ہیں، اور گروی رکھنے کے عمل کو رہن کہتے ہیں۔ رکھنے والے کو راہن کہتے ہیں، جس کے پاس رکھی جائے اسے مرتہن کہتے ہیں۔ اگلا سوال، جو چیز گروی رکھ کر قرض لیا جائے اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ اس چیز کو شے مرہون کہتے ہیں، یعنی یہ ایسی چیز ہے جسے گروی رکھا گیا ہے۔ مرہونہ شے یا شے مرہون یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ بعض اوقات اس کے آخر میں گول تا بھی لکھی ہوتی ہے، وہ بھی درست ہے۔ اگر گول تا کے بغیر ہو، جیسے ابھی آپ کے سامنے اسکرین پہ شو ہو رہا ہے، اس طرح بھی درست ہے۔ اگلا سوال، وہ مال جو زمین میں دفن ہو، چاہے خالق کی جانب سے ہو جیسے سونا، یا بندے کی جانب سے ہو جیسے دفن کیا ہوا خزانہ، اسے اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مال زمین میں دفن ہو اسے اصطلاح میں رکاز کہتے ہیں۔ اگلا سوال، طواف میں تیز رفتاری کے ساتھ اپنے کندھے اچکاتے اور ہلاتے ہوئے چلنے کو کہتے ہیں رمل۔ طواف میں جب تیز رفتاری کے ساتھ چلتے ہیں، کندھے ہلا ہلا کر شانے اچکا کے چلتے ہیں، اس عمل کو رمل کہتے ہیں۔ اگلا سوال، جو جانور سال کا زیادہ تر حصہ سرکاری چراگاہوں میں چر کر اپنی غذائی ضرورت پوری کرتا ہو اور دودھ اور جانوروں کی افزائش کے لیے اس کی پرورش کی گئی ہو، اصطلاح میں اسے کیا کہتے ہیں؟ ایسے جانور کو اصطلاح میں سائمہ جانور کہتے ہیں۔ اگلا سوال، ایسے جانور جن کا گزر بسر گھر کے چارے پر ہو اور وہ باہر چرنے نہ جاتے ہوں کیا کہلاتے ہیں؟ ایسے جانور علوفہ کہلاتے ہیں۔ جو سال کا اکثر حصہ گھر سے باہر چریں وہ سائمہ جانور، جو گھر کے اندر چریں باہر وغیرہ چرنے کے لیے نہ جائیں وہ علوفہ جانور کہلاتے ہیں۔ اگلا سوال، جو چیز نمازی کے سامنے نصب کی جائے تاکہ گزرنے والے نمازی کے سامنے سے گزر سکیں، اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ اس چیز کو اصطلاح میں سترہ کہتے ہیں۔ نمازی کے سامنے کوئی چیز رکھ دینا، کہ ویسے تو نمازی کے سامنے سے گزرنا منع ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ایک چیز رکھ دینا کہ جس کے بعد سامنے سے گزرنا ممکن ہو جائے، اس رکھی جانے والی چیز کو سترہ کہتے ہیں۔ اس عمل کو سترہ لگانا کہتے ہیں۔ اگلا سوال، سر یا کندھوں پر کپڑا ڈالنا
پھر اس کے کناروں کو دونوں جانب سے لٹکا دینا اصطلاح میں کیا کہلاتا ہے؟ اس عمل کو اصطلاح میں سدل کرنا کہتے ہیں، کہ جس میں سر پر یا کندھوں پر کوئی کپڑا رکھا جائے اور پھر آگے سے اسے فولڈ نہ کیا جائے بلکہ نیچے لٹکا دیا جائے، ایک سائڈ اس طرف سے لٹک رہی ہو، ایک سائڈ اس طرف سے لٹک رہی ہو، تو اسے سدل کرنا کہتے ہیں۔ اگلا سوال، ایسی تجارت جس میں قیمت نقد ادا کی جائے جبکہ سامان ادھار ہو، اس تجارت کو کیا کہتے ہیں؟ ایسی تجارت کو بیع سلم کہتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن، وہ مچھلی جو اپنی طبعی موت مرنے کے بعد پانی کے اوپر تیرنے لگے اسے کیا کہتے ہیں؟ ایسے مچھلی کو طافی مچھلی کہتے ہیں، کہ جو طبعی موت مر کے پانی کے اوپر تیرنے لگے اسے طافی مچھلی کہتے ہیں، اس کے احکامات الگ ہیں۔ اگلا سوال، طواف کے ایک مکمل چکر کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ طواف کے ایک مکمل چکر کو شوطن کہتے ہیں، شوط ایک مکمل چکر کہتے ہیں۔ اگلا سوال، ایسا بوڑھا شخص جو روزہ رکھنے سے عاجز ہو کیا کہلاتا ہے؟ ایسے بوڑھے شخص کو اصطلاح میں شیخ فانی کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں شیخین سے کیا مراد ہے؟ صحابہ کرام کی جماعت میں شیخین سے مراد حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی ذوات مقدسہ ہیں۔ اگلا سوال، فقہائے احناف رحمۃ اللہ علیہم میں شیخین سے مراد کون ہیں؟ فقہائے احناف میں شیخین سے مراد امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ ہیں۔ اگلا سوال، محدثین رحمۃ اللہ علیہم میں شیخین سے مراد کون ہیں؟ محدثین میں شیخین سے مراد امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ ہیں۔ اگلا سوال، صاحبین کی اصطلاح سے کیا مراد ہے؟ صاحبین کی اصطلاح سے مراد امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ ہیں۔ انہیں صاحبین اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ امام ابو حنیفہ کے دو ساتھی تھے، اور صاحبین کا معنی ہے کہ دو دوست یا دو ساتھی، اسی وجہ سے انہیں صاحبین کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، طرفین کی اصطلاح کن دو شخصیات کے لیے بولی جاتی ہے؟ طرفین کی اصطلاح امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یہاں پہ تھوڑی سی یہ بحث ہے، اسے سمجھ لیا جائے کہ صحابہ کرام کی اصطلاح میں شیخین سے مراد حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، محدثین کی اصطلاح میں شیخین سے مراد امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما، اور فقہائے احناف کی اصطلاح میں شیخین سے مراد امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہما، صاحبین سے مراد امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہما، اور طرفین سے مراد امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ۔ تو یہ ساری کی ساری یہ اصطلاحات ہیں جو فقہ میں اور اصول فقہ میں استعمال ہوتی ہیں۔ اگلا سوال، ساع کسے کہتے ہیں؟ ساع وزن کرنے کے ایک پیمانے کا نام ہے۔ اگلا سوال، موجودہ دور میں ساع کا وزن کتنا ہے؟ موجودہ دور میں ساع کا وزن 3 کلو 149 گرام اور 280 ملی گرام ہے۔ نیکسٹ کویسچن، حق مہر کے لیے فقہ میں اصطلاح استعمال ہوتی ہے، وہ اصطلاح کون سی ہے؟ حق مہر کے لیے فقہ میں استعمال ہونے والی اصطلاح کو صداق کہتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن، ایسا مہر جو فوری طور پر ادا کرنا ہو کیا کہلاتا ہے؟ فوری طور پر ادا ہونے والا یا ادا کیا جانے والا مہر مہر معجل کہلاتا ہے۔ اگلا سوال، ایسا حق مہر جسے فوری طور پر ادا نہ کرنا ہو کیا کہلاتا ہے؟ ایسے حق مہر کو مہر معجل یا غیر معجل کہتے ہیں۔ اگر عین کے ساتھ ہو معجل، اس کا معنی تعجیل عجلت سے ہے، جلدی کے معنی میں، جو فوری طور پہ دینا ہو وہ معجل ہوگا۔ لیکن اگر عین کی بجائے معجل واو حمزہ کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہے اجل سے ہے، اجل کا معنی کہ جس میں تھوڑی سی مدت دی جائے، معجل جسے تھوڑا سا مؤخر کیا جائے، جس میں تاخیر کی جائے، وگرنہ معجل عین والے کے کا اپوزٹ جو ہے وہ غیر معجل ہے، اور اسی کا اپوزٹ جو ہے وہ واو کے ساتھ والا معجل بھی ہے۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے ایک ایک حرف کا، عین اور واو کا۔ جس میں عین ہوگی عجلت کے معنی ہوں گے، وہ فوری طور پہ ادا کیے جانے والا ہوگا۔ جس میں واو ہوگی اس میں اجل کے معنی ہوں گے، مؤخر کرنے کے،
وہ فوری طور پہ ادا نہیں کیا جاتا بلکہ بعد میں ادا کیا جاتا ہے۔ یہ حق مہر کے حوالے سے اصطلاحات ہیں جو عموماً فقہ اور اصول فقہ کی کتابوں میں استعمال کی جاتی ہیں۔ اگلا سوال، بیوی کے خاندان کی عورتوں کو عام طور پر جتنا حق مہر ہوتا ہے اس حساب سے حق مہر ادا کرنا کیا کہلاتا ہے؟ اس حساب سے حق مہر ادا کرنا مہر مثل کہلاتا ہے، یعنی جس قدر، اب سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اگر مہر مقرر کرنا ہو تو کیسے مقرر کیا جائے، تو اس میں جو شریعت کی جانب سے رہنمائی ہے کہ عورت کے خاندان کو دیکھا جائے کہ اس کے خاندان میں کتنا کتنا حق مہر دینے کا رواج ہے، تو اس کے خاندان کی عورتوں کو دیکھا جائے گا، اس کی فیملیز میں دیگر رشتہ داروں کو دیکھا جائے گا، تو جتنا عموماً ان کے ہاں رواج ہوگا اس عورت کو بھی اتنا ہی حق مہر دیا جائے گا، اور اس سارے عمل کو کہتے ہیں مہر مثل، یعنی خاندان کی عورتوں کی مثل ادا کیے جانے والا مہر۔ اگلا سوال، بارش کے لیے پڑھی جانے والی نماز کو کیا کہتے ہیں؟ اسے نماز استسقاء کہتے ہیں یا صلاۃ الاستسقاء کہتے ہیں۔ اگلا سوال، سورج نکلنے کے بعد ادا کی جانے والی نماز کا نام کیا ہے؟ سورج نکلنے کے بعد ادا کی جانے والی نماز صلاۃ الاشراق ہے۔ اگلا سوال، مغرب کے بعد 1 یا 2 یا 3 سلام کے ساتھ 6 رکعت نفل ادا کرنا کہلاتا ہے، اس نماز کو نماز اوابین یا صلاۃ الاوابین کہتے ہیں۔ اگلا سوال، الصلاۃ الوسطیٰ سے کیا مراد ہے؟ الصلاۃ الوسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے۔ اگلا سوال، ایسا مال جس کے ملنے کی امید نہ ہو کیا کہلاتا ہے؟ ایسے مال کو مال دمار کہتے ہیں۔ اگلا سوال، مال دمار کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ مال دمار کی زکوٰۃ کا حکم یہ ہے کہ حاصل ہونے کے بعد گزشتہ ایام کی زکوٰۃ بھی واجب ہوگی۔ اگلا سوال، ایسا مال جو زمین پر پڑا ہوا مل جائے اور اس کا مالک معلوم نہ ہو کیا کہلاتا ہے؟ ایسے مال کو لقطہ کہتے ہیں جو زمین پہ پڑی ہوئی چیز ہو۔ اگلا سوال، ایسا مال جس سے شرعاً نفع اٹھانا جائز ہو کیا کہلاتا ہے؟ شرعاً نفع اٹھانا جائز ہو ایسے مال کو مال متقوم کہتے ہیں۔ نیکسٹ کوسچن، وہ مال جس سے شرعاً نفع اٹھانا جائز نہ ہو کیا کہلاتا ہے؟ ایسا مال مال غیر متقوم کہلاتا ہے۔ اگلا سوال، مال غیر متقوم کی مثال بیان کیجیے۔ مال غیر متقوم کی مثال جیسے شراب یا خنزیر وغیرہ ہے کہ شرعی طور پہ شراب سے نفع نہیں اٹھایا جا سکتا، نہ اسے بیچا جا سکتا ہے، نہ اسے خریدا جا سکتا ہے، نہ کسی کو تحفہ دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے خنزیر، اسے بھی شرعی طور پہ کسی فائدے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایسا مال جو شرعی طور پہ جس میں کوئی فائدہ نہ ہو، شرعی طور پہ جس کو استعمال نہ کیا جاتا ہو، ایسے مال کو مال غیر متقوم کہتے ہیں۔ اگلا سوال، ایسا مال جس میں توالد و تناسل یا تجارت کے ذریعے افزائش ہوتی رہتی ہے کیا کہلاتا ہے؟ ایسا مال مال نامی کہلاتا ہے، یعنی بڑھنے والا مال، پرورش پانے والا مال۔ اگلا سوال، جنگ کے درمیان دشمنوں سے حاصل ہونے والا مال کہلاتا ہے۔ جنگ کے درمیان دشمنوں سے حاصل ہونے والا مال مال غنیمت کہلاتا ہے۔ نیکسٹ کوسچن، جو مال دشمنوں سے صلح کے ذریعے حاصل ہو وہ مال کہلاتا ہے۔ صلح کے ذریعے دشمنوں سے حاصل ہونے والا مال مال فے کہلاتا ہے۔ اگلا سوال، جس شخص کو حکومت کی طرف سے زکوٰۃ یا ٹیکس وصول کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہو کیا کہلاتا ہے؟ ایسا شخص عامل کہلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عاملین زکوٰۃ کو بھی زکوٰۃ کی ادائیگی میں سے تنخواہ وغیرہ دینا یہ جائز ہے۔ والعاملین علیہا، قرآن پاک کی سورۃ توبہ میں جہاں مصارفین زکوٰۃ بیان ہوئے ہیں وہاں پہ ایک مصرف عاملین زکوٰۃ بھی ہیں، یعنی جسے حکومت کی طرف سے ٹیکس کلیکشن کے لیے یا زکوٰۃ کی کلیکشن کے لیے مقرر کیا گیا ہوتا ہے۔ اگلا سوال، جس شخص کو حکومت نے گزرگاہ پر اس لیے مقرر کیا ہو کہ گزرنے والے تاجروں سے زکوٰۃ یا ٹیکس وصول کرے وہ شخص کیا کہلاتا ہے؟ ایسا شخص عاشر کہلاتا ہے جو گزرگاہ پر مقرر ہو اور گزرنے والوں سے ٹیکس وصول کرے۔ جس طرح یہ ٹول ٹیکس ہوتے ہیں یا چنگی ٹیکس ہوتے ہیں تو انہیں اگر اصطلاح میں کہا جائے گا انہیں عاشر کہا جائے گا۔ اگلا سوال، اصطلاح فقہا میں
حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کو کیا کہا جاتا ہے؟ اصطلاح فقہا میں ان تین صحابہ کرام کو عبادلہ ثلاثہ کہا جاتا ہے، کیونکہ ان تینوں کے نام میں عبداللہ آیا اور عبداللہ کی جمع عبادلہ ہے، اور چونکہ تین ہیں اس وجہ سے تین کو عربی میں ثلاثہ کہتے ہیں، لہذا اصطلاح فقہا میں ان تینوں کو آسان لفظوں میں شارٹ کرتے ہوئے عبادلہ ثلاثہ کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، خرید و فروخت میں دھوکہ دینا اصطلاح فقہ میں کیا کہلاتا ہے؟ خرید و فروخت میں دھوکہ دینا اصطلاح فقہ میں غبن کہلاتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن، ایسا دھوکہ جسے تاجر عموماً برداشت نہیں کرتے اسے کیا کہتے ہیں؟ ایسے دھوکے کو غبن فاحش کہتے ہیں۔ اگلا سوال، جس دھوکہ کو تاجر برداشت کر لیتے ہیں کیا کہلاتا ہے؟ ایسا دھوکہ غبن یسیر کہلاتا ہے۔ مجموعی طور پہ جو خرید و فروخت میں دھوکہ ہو وہ غبن ہوتا ہے، اگر زیادہ ہو کہ جس پہ معاملات خراب ہو جائیں وہ غبن فاحش ہے، اگر تھوڑا بہت ہو جسے عموماً برداشت کر لیا جاتا ہے وہ غبن یسیر ہوتا ہے۔ اگلا سوال، خرید و فروخت میں سامان کا کوئی عیب چھپانا کیا کہلاتا ہے؟ خرید و فروخت میں سامان کا کوئی عیب چھپانا غش کہلاتا ہے۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اب یہ تھوڑا سا فرق ہے غبن اور غش میں۔ غبن جو مجموعی طور پہ دھوکہ ہوتا ہے، جبکہ غش جس میں چیز کا کوئی عیب چھپایا جائے، پتہ بھی ہو اس میں یہ عیب ہے لیکن خریدار سے چھپا لیا جائے، تو اسے اصطلاح فقہ میں غش کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اگلا سوال، غسل اور غسل میں فرق واضح کیجیے۔ پورے جسم پر پانی بہانا یہ غسل کہلاتا ہے۔ یہ ایک زبر زیر پیش کے ساتھ ان کا معنی چینج ہو جاتا ہے۔ اگر غسل ہو غین کے اوپر پیش ہو تو پورے جسم پر پانی بہانا غسل کہلاتا ہے، جبکہ مطلقاً دھونا غسل کہلاتا ہے، خواہ کپڑا دھویا جائے یا بدن دھویا جائے یا کچھ اور دھویا جائے۔ اور تیسری چیز، غسل کرنے میں معاون شے غسل کہلاتی ہے، جیسے بیری کے پتے یا صابن وغیرہ۔ اسی طرح سے وضو اور وضو ہے، وہ جو عمل ہم کرتے ہیں وہ ہوتا ہے وضو، اور وہ پانی جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہوتا ہے وضو، اور جس برتن میں پانی ڈال کر ہم وضو کرتے ہیں اس برتن کو کہتے ہیں وضو۔ یہ تھوڑے فرق ہے اصطلاحات میں غسل اور غسل کے اندر بھی۔ اگلا سوال، ایسا شخص جس کے پاس پاکی حاصل کرنے کے لیے نہ تو پانی ہو اور نہ ہی تیمم کرنے کے لیے مٹی، ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں؟ ایسے شخص کو فاقد الطہورین کہتے ہیں، یعنی دو چیزیں کہ جو پاک کرنے والی ہیں، یا تو پانی ہے یا مٹی ہے، اب یہ دونوں چیزیں اس کے پاس نہیں ہیں، وہ دونوں چیزیں اس سے غائب ہیں، وہ فاقد الطہورین ہے۔ اگلا سوال، وہ علم جس کے ذریعے میراث کی تقسیم کے احکام معلوم ہوں کیا کہلاتا ہے؟ ایسا علم علم الفرائض کہلاتا ہے۔ اگلا سوال، قتل کی کتنی اقسام ہیں؟ قتل کی 5 اقسام ہیں۔ نیکسٹ کویسچن، دھاری دار یا اس کے قائم مقام کسی چیز سے جان بوجھ کر کسی کا قتل کرنا کیا کہلاتا ہے؟ ان چیزوں سے جان بوجھ کر کسی کا قتل کرنا قتل عمد کہلاتا ہے۔ اگلا سوال، ایسی چیز سے جان بوجھ کر کسی کا قتل کرنا جو دھاردار نہ ہو اور نہ ہی اس کے قائم کا مقام ہو، اس قتل کو کیا کہتے ہیں؟ اس قتل کو قتل شبہ عمد کہتے ہیں۔ اگلا سوال، خطا اور انجانے میں کسی شخص کو قتل کر دینا کیا کہلاتا ہے؟ خطا اور انجانے میں کسی شخص کو قتل کر دینا قتل خطا کہلاتا ہے۔ اگلا سوال، ایسا قتل جو خطا کے قائم مقام ہو، جیسے سویا ہوا شخص کسی شخص کے اوپر گر جائے اور اس کی موت واقع ہو جائے، کیا کہلاتا ہے؟ ایسا قتل قتل شبہ خطا کہلاتا ہے۔ اگلا سوال، ایسا قتل جس میں آدمی قتل کا سبب بن جائے، جیسے کوئی شخص راستے میں گڑھا کھودے اور اس میں کوئی گر کر مر جائے، کیا کہلاتا ہے؟ قتل کی اس قسم کو قتل بالسبب کہلاتے ہیں، کیونکہ وہ قتل کرنے کا سبب بنا ہے۔ اگلا سوال، شرعی سفر کے دوران 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھنا کیا کہلاتا ہے؟ اس عمل کو نماز قصر کہتے ہیں۔ اگلا سوال، غلام کو کہنا کہ تم اتنی رقم جمع کر دو تو تم آزاد ہو جاؤ گے، اصطلاح فقہ میں کیا کہلاتا ہے؟ اس قسم کے قول کو اصطلاح فقہ میں کتابت کہتے ہیں۔
یعنی غلام کو کہا جائے کہ تم 10,000 یا 20,000 روپے جمع کر کے مالک کے سپرد کرو، بدلے میں تمہیں آزادی مل جائے گی، تو اس سارے کے سارے عمل کو کتابت کہتے ہیں۔ اگلا سوال، جس غلام کو اس کے مالک نے سہولت دی ہو کہ وہ ایک متعینہ رقم ادا کر کے آزاد ہو سکتا ہے، وہ غلام کیا کہلاتا ہے؟ ایسا غلام مکاتب کہلاتا ہے فقہ کی اصطلاح میں۔ یہ عمل کتابت ہے۔ جس غلام کو یہ سہولت ملی ہو اس غلام کو مکاتب کہتے ہیں۔ اگلا سوال، ایسا غلام جسے کہہ دیا گیا ہو کہ تم آقا کی موت کے بعد آزاد ہو، اس غلام کو کیا کہتے ہیں؟ ایسے غلام کو مدبر کہتے ہیں، یعنی آقا کی موت کے بعد وہ آزاد ہے تو اصطلاح میں ایسا غلام مدبر ہوتا ہے۔ اگلا سوال، ایسا نمازی جو ابتداء میں امام کے ساتھ شامل ہوا لیکن وضو ٹوٹ جانے کی وجہ سے نماز کے درمیان میں یا آخری حصے میں امام کی اقتداء نہیں کر سکا، اصطلاح میں ایسے نمازی کو کیا کہتے ہیں؟ اصطلاح فقہ میں ایسا نمازی لاحق کہلاتا ہے، یعنی جو ابتداء میں تو امام کے ساتھ تھا لیکن درمیان میں کسی وجہ سے نماز توڑنی پڑی، پھر آخر میں آ کے شریک ہوا، درمیانی 1 یا 2 رکعت اس کی مس ہو گئی امام کے ساتھ، تو یہ جو نمازی ہے اصطلاح میں اسے لاحق کہتے ہیں۔ اگلا سوال، ایسا مقتدی جس کی امام کے ساتھ ابتدائی رکعتیں رہ گئی ہوں کیا کہلاتا ہے؟ ابتدائی رکعتیں جس مقتدی کی رہ گئی ہوں اسے مسبوق کہتے ہیں۔ اگلا سوال، ٹھہرے ہوئے پانی کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ ٹھہرے ہوئے پانی کو مائے دائم کہتے ہیں۔ اگلا سوال، وہ غائب شخص جس کی جگہ معلوم نہ ہو، یہ بھی معلوم نہ ہو کہ زندہ ہے یا مر چکا، کیا کہلاتا ہے؟ ایسا شخص مفقود الخبر کہلاتا ہے، یعنی اس کی کوئی خبر نہیں، نہ اس کا پتہ ہے کہ یہ زندہ بھی ہے یا دنیا سے جا چکا ہے، کس مقام پہ ہے، یعنی اس کی کوئی خبر ہی نہ ہو تو اسے مفقود الخبر کہتے ہیں۔ اگلا سوال، صفا اور مروہ کے درمیان 2 سبز ستون جن کے درمیان کسی قدر دوڑ کر چلنے کا حکم ہے کیا کہلاتے ہیں؟ ان 2 سبز ستونوں کو میلین اخضرین کہتے ہیں۔ اگلا سوال، یوم ترویہ کون سا دن ہے؟ یوم ترویہ 8 ذی الحج کا دن ہے۔ اگلا سوال، یوم عرفہ کون سا دن ہے؟ یوم عرفہ 9 ذی الحج کے دن کو کہتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن، ایام نحر کون سے دن ہیں؟ ایام نحر 3 ہیں، 10، 11 اور 12 ذی الحج کے دن۔ ایام نحر یعنی وہ دن جس دن قربانی کی جا سکتی ہے، جو عید کے 3 ایام ہوتے ہیں، 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج، ان 3 ایام کو ایام نحر کہتے ہیں۔ اگلا سوال، ایام تشریق کون سے دن ہیں؟ ایام تشریق 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج کی شام تک کے دن ہیں۔ 9 کو یہ شروع ہو جاتے ہیں، پھر 10، 11، 12، 13 ذی الحج کی شام تک کے یہ ایام ہیں جنہیں ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن، یوم عاشورہ کون سا دن ہے؟ یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کا دن ہے۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس لیکچر کا دورانیہ مکمل ہوا چاہتا ہے۔ یہ چند ایک اصطلاحات فقہ تھیں، تقریباً 70 اصطلاحات فقہ، کچھ ایسی بھی ہیں کہ جو سابقہ لیکچرز میں آپ کے گوش گزر کی جا چکی ہیں لیکن ان میں وہ رپیٹ نہیں کی گئیں، یہ ساری نیو کی نیو اصطلاحات تھی جو آج کے اس لیکچر میں آپ کے گوش گزر کی گئیں۔ تو تقریباً یہ سارے کے سارے جو فقہ کی اصطلاحات ممکنہ طور پہ بنتی ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہیں، لیکن فردر بھی اگر کوئی اور فقہ کی اصطلاح ہے، کسی حوالے سے کوئی کنفیوژن پیش آ رہی ہے تو اس کا جواب جاننے کے لیے آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں، تو آپ کے اس سوال کے مطابق اس کا جواب ہم آپ کو پرووائڈ کرنے کی حتی المقدور کوشش بھی کریں گے۔ تو یہاں تک کا جو لیکچر ہے، آج کے لیکچر کے ساتھ فقہ اور اصول فقہ کے لیکچر تقریباً مکمل ہوئے، اختتام پذیر ہوئے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیوز میں ہم کوشش کریں گے کہ حدیث اور علم الحدیث کے لیکچرز وغیرہ کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جائے، اور آج کی ویڈیو کے حوالے سے یا مزید ویڈیوز کے حوالے سے اگر کوئی سوالات آپ کے ذہن کے گوشوں میں ابھر رہے ہوں تو آپ بلا جھجک آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جتنا ہم سے ہو سکا ہم آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
والسلام.